بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی ذکر اسواء الشرطیات اصول الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ لفظ متى ومهما وكلما اگر پڑھیے وفی المنفصلۃ دائما اصول الصالبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ والمنفصلۃ لیس البتۃ وصول الموجبۃ الجزئیۃ فیہما قد یکون وصول الصالبۃ الجزئیۃ فیہما قد لا یکون وبإدخال حرف السلب على صور ایجاب کلیے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، شرطیات کی بحث چل رہی ہے. تو کل جو سبق پڑھا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے اسی طرح شرطیہ بھی محصورہ ہوتا ہے. تو محصورے کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. جس طرح یہ 4 قسمیں حملیے کی ہوتی ہیں اسی طرح یہ 4 قسمیں شرطیے کی بھی ہوتی ہیں. تو حملیے کے بھی سور ہیں، کیونکہ محصورہ وہ ہوتا ہے جس میں افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو. تو جس کلمے کے ساتھ افراد کی کمیت بیان کی جاتی ہے اس کلمے کو سور کہتے ہیں. حملیے میں سور اپنے ہیں، شرطیے میں سور اپنے ہیں. حملیے کے جو سور ہیں وہ صفحہ نمبر 67. حملیے کے سور کیا ہیں؟ موجبہ کلیہ کا سور ہے کلن اور لام استغراق. موجبہ جزیہ کا سور ہے بعض اور واحد. اور سالبہ کلیہ کا سور ہے لا شے لا واحد. اور سالبہ جزیہ اچھا جی سالبہ ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا جی. اور نکرے کا تحت نفی واقع ہونا، نکرے کا تحت نفی واقع ہونا. اور سالبہ جزیہ کا سور ہے لیسا بعض و لیسا. جی بات سمجھیے. اسی طرح مصنف علیہ رحمہ شرطیات کے اسوار بیان کرتے ہیں. کن کے؟ شرطیات کے سور بیان کرتے ہیں. کن کے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کلیہ جزیہ اور محملہ ہونا یہ موقوف ہے سور پر. محصورے اور محملے دونوں میں حکم کلی موضوع کے افراد پر ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ کمیت بیان ہے تو محصورہ، کمیت بیان نہیں ہے تو محملہ. اس لیے وہ سور کا بیان ہونا ضروری ہے. تو شرطیہ موجبہ کلیہ یہ مطلقاً ذکر ہو رہا ہے، متصلہ منفصلہ تفصیل ساری آ رہی ہے. شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کون؟ اے وکھرا. اس کا سور ہے لفظ متا، لفظ مہما، لفظ کلما. لفظ ہاں جی. اس فصل میں شرطیات کے سور بیان کرتے ہیں، یعنی قضیہ شرطیہ محصورہ ہوتا ہے اور محصورے 4 ہیں تو ان کے سور کرتے ہیں. تو قضیہ شرطیہ کے بھی سور ہیں. ان میں قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور ہے وہ لفظ متا اور مہما اور کلما. گل سمجھی؟ کون؟ متا اور مہما اور کلما اور کلما. تو کون سور؟ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور 3 ہے. 3 لفظ ہیں. کون سے؟ سمجھائی؟ تینوں دا معنی ہے کی جب بھی. معنی ہے کی کیا؟ متا جب بھی، مہما جب بھی، کلما جب بھی.
تینوں کا معنی ایک ہی ہے. کیا؟ جب کس کا؟ متا کا معنی جب بھی، مہما کا معنی جب بھی، اور علماء کا معنی جب بھی. جب بھی. تو یہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور ہے. انہاں دے فقہ وچ بڑے فائدے نے. حدیث پاک وچ خدا دے بندیو جدو کسی بندے طلاق دیتی ہمیشگی دی تے اگر انہاں تیناں وچ کوئی بھی لفظ بولیا تو ہمیشگی ہو گئی جی. یہ اصول فقہ وچ تو چیزاں کم دین گیاں جی. گل سمجھ آندی پئی؟ بھی عربی چ اگر انہیں طلاق دیتی ہے تو پھر عربی دا معنی ساڈی زبان چ کی ہے؟ جب بھی. انہیں لفظ جب بھی بولیا ہے تو ہوں کلما تے متا تے مہما والی طلاق ہو گئی ہے جی. اے مطلب ہے جی. گل سمجھی؟ تو یہ تین لفظ ہیں. ان کی مثالیں دیکھیں پہلے تینوں کی. نظر آ رہی ہیں نا کہ کوئی نہیں؟ متا کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. مہما کلما ایک متا کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. مہما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. تو یہ تین ایک ہی مثال ہے. اس پر آپ لفظ متا داخل کر دیں تب بھی یہ متصلہ موجبہ کلیہ ہے. مہما داخل کر دیں، کلما داخل کر دیں تو تینوں صورتوں میں یہ کیا ہے کہ تین نے پڑھ کے سنا پڑا. جیسے متا کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. ایک مہما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. دو کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. چلو جی. اچھا جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ. کون؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ. اس کے سور ہیں دو، دائمن اور آبادن. دائمن آبادن. کیا کہ جی؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کے سور ہیں دو، ایک ہے دائمن اور ایک ہے آبادن. ہاں بھائی قضیہ شرطیہ منفصلہ دونوں دیکھ کوئی معنی ہے ہمیشہ جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کے دو سور ہیں، دائمن اور آبادن. دائمن اور آبادن. یہ کس کے سور ہیں؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کا. مثال دیکھو. دائمن اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا. اسی کی جگہ آبادن رکھیں. آبادن اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا. سنا مثالیں. جیسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کی مثال ہے. جیسے دائمن اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا. جی. اور ابداً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا. گل سمجھی؟ چلو دو آگے. سالبہ کلیہ موجب کلیے میں فرق ہے. متصلہ کا اور سور ہے، منفصلہ کا اور سور ہے. سالبہ کلیہ خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو دونوں کا سور ایک ہے. لیسا البتہ. ہاں جی. قضیہ شرطیہ متصلہ یا منفصلہ. قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ. قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ. پھر قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ کا سور خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ایک ہے. کیا؟ لیسا البتہ. لیسا البتہ. قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ کا خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو سور ایک ہی ہے. لیسا البتہ. لیسا البتہ. گل سمجھی کہ نہیں؟ مثال دیکھو. ایک متصلہ دی ایک منفصلہ دی. لیسا البتہ اذا کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. یہ کون سا ہے؟
شرطیہ متصلہ سالبہ کلیہ لیسا البتہ اما یکون الشمس طالعۃ و اما ان یکون النہار موجودا، اما او یا اما آئیں تو یہ منفصلہ کی نشانی ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اگر آئے تو پھر یہ شرط متصلہ کی نشانی ہے۔ اللہ کے بندے ہو دھیان کرو جی۔ تو یہ کون ہے؟ لیسا، ہاں کون ہے؟ سالبہ کلیہ، ایشا بس۔ چلے جی، قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو، اس کا سور ہے قد یکون۔ ہاں جی، قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو، شابہ، ان کا سور اس کا سور ہے قد یکون، قد یکون۔ آہ بھئی، قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ ہاں، خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو، ایک ہی سور ہے، ان کا ایک سور ہے، قد اس کا، ان کا نہیں، اس کا، کس کا؟ موجب جزیے کا۔ اس کا ایک سور ہے، قد یکون، کیا؟ قد یکون۔ او دیکھو مثال متصلہ منفصلہ دونوں کی۔ قد یکون کو معنی ہوتا ہے کبھی، کبھی، سمجھائیے، یعنی بعض دفعہ، بعض دفعہ۔ قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، یہ کون سا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ جزیہ۔ ہاں، قد یکون اما ان تکون الشمس طالعۃ و اما ان یکون اللیل موجودا، یہ کون سا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ جزیہ، متصل ہے، منفصلہ موجبہ اما ہونی ہے پہ جی، منفصلہ موجبہ جزیہ ہے۔ کل سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شے حیوان ہوتی ہے تو انسان ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا یہ کہ ہوگا شمس تالے یا یہ کہ ہوگی لیل موجود۔ تو ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ 24 گھنٹے دن ہی ہوں یا 24 گھنٹے رات ہی ہے، کدے کدے دن ہوں تو کدے کدے رات ہوں، اپنے اپنے وقت نال ہوں، تو ٹھیک ہے کہ کل سمجھی کتنے آ گئے؟ 3۔ قضیہ شرطیہ سالبہ جزیہ خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو، اس کے سور 2 ہیں، ایک قد لا یکون، بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، قد یکون بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اے منت کی معنی نے، قد لا یکون بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور موجب کلیے کے جو سور ہیں، کون؟ اس پر لفظ لیسا داخل کر دیں تو یہ بھی شرطیہ سالب جزیے کا سور بن جائے گا۔ قضیہ شرطیہ سالبہ جزیہ کا سور 2 ہیں، ایک قد لا یکون اور ایک موجبہ کلیہ کا سور، اس پر لفظ لیسا داخل کر دیں تو وہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا۔ ہاں جی، قضیہ شرطیہ سالبہ جزیہ کے سور 2 ہیں، جی جی، ایک قد لا یکون اور موجبہ کلیہ کے سور پر لفظ لیسا داخل کر تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جاتا ہے۔ آخون کیا سالبہ قضیہ شرطیہ سالبہ جزیہ کے 2 سور ہیں، خواہ متصلہ ہو خواہ منفصلہ ہو، ایک سور یہ ہے قد لا یکون، اور دوسرا ہے کہ ایجاب موجبہ کلیہ کا جو سور ہے، موجبہ کلیہ میں فرق ہے، متصلہ کے اور ہے متا مہما کلما، اس پر لیسا داخل کرے کیا بن جائے گا؟ لیسا متا، لیسا مہما، لیسا کلما۔ اور منفصلہ کے سور 2 ہیں، موجبے میں دائمن آبادن، اوپر لیسا داخل کریں، لیسا دائمن، لیسا آبادن، تو یہ سارے سور بن گئے کس کے؟ صرف فرق یہ ہوگا کہ لیسا متا، لیسا مہما، لیسا کلما یہ سالبہ جزیہ متصلہ کا بنے گا،
اور لیسا دائمن تے لیسا آبادن یہ منفاصلہ کا بنے گا. کل سمجھیے؟ ہاں جی کل سمجھی. اچھا جی ان دی مثال دیکھو. قد لا يكون اذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب شمس طالع ہو تو لیل بھی موجود ہو. ایسا نہیں ہوتا. اور جتھے سلب کلی ہوئے سلب جزی ہوندی کوئی نہیں. جدو ہمیشہ انج ہوندا ہے کہ جدو شمس طالع ہوئے تو لیل موجود تے بعض دفعہ تے خام خواہ ہویا نا. کل سمجھی جے اصل قانون یاد رکھنا ہے کہ سلب کلی وچ تے ایجاب کلی وچ. اے مطلب ہے جی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب شمس طالع ہو تو لیل بھی موجود ہو. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے ضمن میں بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو خام خواہ ہوا جی. کل سمجھی جی. اچھا جی منفاصلہ کی مثال. قد لا يكون اما ان تكون الشمس طالعة واما ان يكون النهار موجودا. کبھی ایسا نہیں ہوتا یا یہ کہ ہوگا شمس طالع یا یہ کہ ہوگا نہار موجود. ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی شمس طالع ہوتا ہے تو نہار موجود ہوتا ہے. تو اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کیا کہ جب شمس طالع ہوگا تو کیا ہوگا نہار موجود. یا یہ کہ شمس طالع ہوگا یا یہ کہ نہار موجود ہوگا. ان میں انفصال کی سلب کلی ہے. ان میں تو سلب کلی کے ضمن میں سلب جزی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قد لا یکون جی جب ہمیشہ یہ ہے یہ لیسا البتہ تا ہے. لیسا البتہ تا اما ان تکون الشمس طالعة و اما یکون النہار موجودا. تو جہاں لیسا البتہ تا سچا ہے قد لا یکون اے مطلب ہے جی. مدین جب شک پہ پریشان پہ ہوبے کی ہو گئے. اصل قضیہ لیسا البتہ تا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شمس طالع ہو تو نہ یا شمس طالع ہوگا یا نہار موجود ہوگا. کبھی بھی ایسا یا کو نہیں ہوتا. دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. تو جب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تو اس کے ضمن میں بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو خام خواہ ہوگا جی. کوئی مسئلہ تو نہیں سمجھا گیا نا. اما نا تردید کے لیے بھی یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. تو جن چیزوں میں یا نہ چلے وہاں نفی آتی ہے کہ ان میں یا نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے جی. منفاصلے اتنے بھی کوشش کرو تو شرح تہذیب پھر وہ کوشش کرے تھا کہ سمجھ آن جی قابو آن جی. موجہات ویسے کوشش کرو تو موجہات تقریباً آنے چاہیے نہیں ہوں جی. چلو بہرحال صورت ہاں جی سمجھی گل ہو. اچھا ایک مثال یہ آ گئی ہے جی. دوسرا کہ موجب کلیے کے سور پر لفظ لیسا داخل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا سور. لہذا کلما متا مہما متصلہ میں دائمن اور آبادن منفاصلہ میں. مثالیں دیکھیں. لیسا کلما ایک لیسا متا دو لیسا مہما تین. اے واری واری داخل کرو اس قضیے تے. کانت الشمس طالعة فاللیل موجودا. سمجھائیے کہ جب بھی شمس طالع ہو پس لیل موجود ہو. جب بھی اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. اس طرح تو جب کبھی بھی نہیں ہوتا تو اس کے ضمن میں لیسا کلما تو خام خواہ ہوا کیونکہ یہ سلب جزی ہے. یہاں سلب کلی ہے. کبھی بھی ایسا یہ اصل قضیہ لیسا البتہ تھا. لیسا البتہ تھا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود. تو جہاں لیسا البتہ تھا سچا ہے وہاں یہ سلب جزی سچی آتی ہے. تو لیسا متا لیسا مہما لیسا کلما یہ سلب جزی ہے. کوئی سمجھ آتی پی جے ہے کوئی مسئلہ؟ اللہ چلو ٹھیک ہے.
پھر تو چنگی گل ہے جی، سمجھ آ جائے تو جی صرف وہ قانون کہ ایجاب کلی کے ضمن میں، سلب کلی کے ضمن میں، ہاں منفصلہ کی مثال دائمن آبادن، ان پر باری باری لیسا داخل کر کے آگے ایک ہی قضیہ ہے. لیسا دائمن اما یکون العدد زوجن او منقسما بمتساویین، عدد کا زوج ہونا یا عدد کا منقسم بمتساویین ہونا ان میں بالکل منافات نہیں ہے. لیسا البتہ تا ہے کہ کوئی نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کیا کہ عدد یا زوج ہوگا یا منقسم بمتساویین ہوگا، کبھی بھی یہ یا سچا نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ ہر وقت یہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو جب کبھی بھی یہ سچا نہیں آتا تو پھر سلب جزی تو خام خواہ، جب سلب کلی ہے تو سلب جزی خام خواہ ہوگی. گل سمجھیے؟ تو معنی وہی ہے قد لا یکون والا جی، لیس کل ما کا جی، سمجھ آئیے کہ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ عدد یا زوج ہوگا یا منقسم بمتساویین ہوگا. جب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو بعض دفعہ تو خام خواہ نہیں ہوتا. کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہ. چلو تو یہ سور آ گئے کن کے؟ قضیہ شرطیہ کے. اور یہ مثالیں یہ آخنا انہوں مہربانی کرنا نا، مثالاں نو آخنا دھیان نال سمجھنا، سارا پوچھنا ہے کہ دوجے کولوں جی، کوشش کری دی اللہ دے پیارے ہو. چلو جی فصل شرطیات کے اسوار کے ذکر میں موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں لفظ متا اور مہما اور کلما ہے، اور منفصلہ میں یعنی منفصلہ موجبہ کلیہ میں دائمن ہے. اور آبادن او تھلو سمجھ کے نال لائے دو سور نے دائمن تے آبادن. شاباش. اور سور سالبہ کلیہ کا متصلہ اور منفصلہ میں لیسا البتہ تا ہے، اور سور موجبہ جزیہ کا ان دونوں میں قد یکون ہے. ایک قد یکون کی ہے، نہیں انج ہے کی اسم ہے فعل ہے حرف ہے، لفظ بول کے مراد لفظ ہے نا، تو کی ہے پورا قد یکون اسم ہے جی. دھیان کرنا مطالعہ کرنا کوشش کی تھی نا یار مہربانی. اور سور سالبہ جزیہ کا ان دونوں میں قد لا یکون ہے، قد لا یکون کی ہے پورا اسم، لفظ بول کے مراد لفظ اسم پورا. اور حرف سلب کے داخل کرنے کے ساتھ ایجاب کلی کے سور پر اے دو بن گئے جی. ہاں جی اگو بکری گالے و لفظہ تو لو اور مسئلہ ہے جی. فصل شرطیات کے اسوار کے ذکر کے بیان میں جی سور موجبہ کلیہ کا متصلہ میں لفظ متا اور مہما اور کلما ہے. شاباش جی. اور منفصلہ میں دائمن اور ابدن ہے. کہہ دے ٹھیک ہے. اور سور سالبہ کلیہ کا متصلہ میں اور منفصلہ میں لیسا البتہ تا ہے. اور سور موجبہ جزیہ کا ان دونوں میں قد یکون ہے، اور سور سالبہ جزیہ کا ان دونوں میں قد لا یکون ہے. اور حرف سلب کے ادخال کے ساتھ ایجاب کلی کے سور پر ایجاب کلی کے سور پر وہ موجبہ کلیہ کا سور ہے. کوئی گل ہے ضرب و زید کا اگر منع کریں زید کا مارنا یہ کون سی مصدر ہے؟ دسو نکیو. ضرب و زید کا مارا جانا یہ کون سی مصدر ہے؟
مصدر معلوم تو مصدر مجہول دسیے یار، مصدر کی نسبت و فعال کی طرف تو کون ہوتی ہے؟ مصدر معلوم، اور اگر نسبت و مفعول کی طرف تو مصدر مجہول یار، کمال۔ مارنا مارا جانا، جاننا جانا جانا، مدد کرنی مدد کیا جانا، چلو جی، کھانا کھایا جانا، پینا پیا جانا، عزت کرنا عزت کیا جانا، چلو جی۔ ولفظت لو تے کی ہوا بڑا بکری گل یہ تو ولفظت لو وان واذا فی الاتصال او فی الانفصال کہ پیانا ہے واہ او گے واہ کو لکھیا لے پاس یار، واو کمال ہے یار۔ او فی الانفصال تجیء فی الاهمال۔ بس اچھا جی، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ، ان پر لفظ لو آئے، لفظ ان آئے، لفظ اذا آئے۔ شرطیہ متصلہ پر صرف لفظ لو آئے یا ان آئے اور اذا آئے اور کوئی سور نہ ہو تو یہ متصلہ مہملہ ہوتا ہے، یہ۔ اور شرطیہ منفصلہ میں او صرف آئے، کیا آئے؟ او درمیان میں آئے اور کوئی سور اوپر نہ آئے تو یہ شرطیہ منفصلہ مہملہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو مثالیں اکثر پڑھتے ہیں وہ مہملے ہوتے ہیں اکثر۔ اذا کانت الشمس ھذا العدد اما زوجن و فردن، گل سمجھیے؟ وہ معصورے بنا کر نہیں دیتے، ادھر مشکل ہو جاتا ہے، اکثر وہ مہملوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ پر لفظ لو ہو یا ان ہو یا اذا ہو اور سور کوئی نہ ہو اور سور کوئی نہ ہو تو یہ شرطیہ متصلہ مہملہ ہوتا ہے جی۔ یعنی اس کا معنی جب بھی یا بعض دفعہ نہیں کرنا، سمجھ آئیے؟ اس کا معنی اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، کنی واری ان کا لحاظ نہیں ہوتا جی، کیونکہ معاملے میں کمیت بیان شابہ۔ ہاں جی۔ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ میں لفظ او داخل ہو، لفظ او ہو وچ ہوندا ہے، مقدم تے تالی دے وچ ہوندا ہے او، اور اس پر کوئی سور داخل نہ ہو تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مہملہ ہوتا ہے۔ ہاں سمجھ کو نہیں ہے۔ آخر نے کیا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ پر لفظ لو اور ان اور اذا ہو اور سور کوئی نہ ہو تو یہ شرطیہ متصلہ مہملہ ہوتا ہے، مہملہ ہوتا ہے۔ ہاں۔ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ پر لفظ او ہو تو یہ قضیہ اور کوئی سور نہ ہو تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مہملہ ہوتا ہے۔ باقی معاملہ دھیان کریں، اس میں دو احتمال ہوتے ہیں، کلیہ بھی ہو سکتا ہے جزیہ بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی نہیں، جزیہ تو خام خواہ ہوتا ہے نا۔ معاملہ اگر موجبہ ہو تو اس میں ایجاب جزی تو ایجاب کلی کا احتمال ہوتا ہے، اگر کوئی قرینہ مل جائے تو ایجاب کلی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح معاملہ اگر سالبہ ہے تو سلب جزی تو اگر قرینہ مل جائے تو سلب کلی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک گل سمجھا جائے، شریعت بہت ساری گل کم دے رہی خدا دے بندے ہو کہ ہاں علماء تاں تے پریشانی نہیں ہوتی نا جی، وہ چونکہ علم دیا گلاں جانتے ہیں تو پھر کوئی سوال کرے تو پھر وہ فٹ انہوں سونا یا تو کے جواب دیں جی، پھر جی سمجھ انہوں آ جاتی ہے جی۔ تو بہت سارے مسئلے اوکھے کرتے ہیں جی، کیا بلا کہ کی دسے کیڑی گل دسی بلا کیا ان کی دسے قضیہ معاملہ موجبہ ہو تو اس میں ایجاب تو خام خواہ ایجاب جزی ایجاب کلی کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ آ کے تو پھر اگر کوئی قرینہ مل جائے تو ایجاب کلی بھی ہو سکتا ہے، اور معاملہ سالبہ ہو تو سلب جزی تو، لیکن اگر کوئی احتمال ہوتا ہے اگر قرینہ مل جائے۔ اب اس پر دیکھیں وہ نیچے ایک مثال دی ہے استاد محترم رحمہ اللہ نے منافق کے بارے میں نا، اذا حدث کذب، یہ شرطیہ متصلہ ہے، یہ
جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ منافق بسا اوقات سچ بھی تو بولتے ہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ کلیہ معاملہ ہے. تو معاملے میں ایجاب جزئی یقینی ہوتا ہے، ایجاب کلی قرائن سے ہوتا ہے جی. لہذا اگر منافق کبھی سچ بول دے تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس حدیث کے ویسے عام طور پر جو معنی ہم کرتے ہیں یہی ہے کہ جب بھی بات کرے گا تو، اور جب بھی جو معنی کیا ہے یہ تو ایجاب کلی والا معنی کیا ہے نا، مگر نہ ایک ہی ہے نہ کہ موجبہ کلیہ ہے جی. سمجھی. لہذا اگر منافق کبھی سچ بول جائے تو اس حدیث پر اعتراض نہیں ہو سکتا جی. سمجھی جی. اے مطلب ہے جی. ہوں اگر گل پتہ نہ ہوئے تو کوئی بندہ سوال کر دے تو پھر وہ کیونکہ چنانچہ والی گل ہی اور بندہ کی آکھے گا جی اس کا کیا مطلب ہے جی. چلو جی. اللہ اکبر کبیر. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان دے بارے فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کذوب، مبالغے دسی گئے، بہت جھوٹا ہے. پر اے جڑی گل آ کسی نے بھی اگر آتی ہے تو کرسی پڑھو نا تو شیطان نیڑے نہیں آتا. یہ سچ بولیا سو، یہ سچ بولیا سو. اپنے خلاف جڑی گل دسی سنا یہ سچ بولی سو. جڑے دوجے مشورے دیندا ہے سارے جھوٹے دیندا ہے جی. اے مطلب ہے کہ مبالغہ دا نہیں مطلب نہیں بھی ہمیشہ وہی کام میں بندہ خلاف پایا جاتا ہے جی. چلو جی. اور لفظ لو اور لفظ ان سندا پہ او تھلے مثالاں دیکھو پھر منع کر دیا. بھئی لو کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودن کان النہار موجودن تے ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودن تے اذا کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودن. یہ کون سا قضیہ ہوگا؟ شرطیہ متصلہ مہملہ ہے موجبہ. اچھا جی. اور منفصلہ کی مثال العدد اما یکون زوجا او فردن. یہ کون سا ہے؟ او لفظ نا او دا مراد او اما او یا کلا او یا اما. هذا العدد او فردن. تو اما او مراد ہوں ہے کہ صرف اما او ہو اور سور کوئی نہ ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے کون سا؟ منفصل. اے مثالہ لکھیے گل سمجھی تاکہ وہ مثال دیتی بزرگاں نے. منع کرو. اور لفظ لو اور ان اور اذا اتصال میں یعنی شرطیہ متصلہ میں اور او انفصال میں یعنی شرطیہ متصلہ میں آتے ہیں احمال کے لیے یعنی یہ معاملے کی نشانی ہے. ہاں جی. اور لفظ لو اور ان اور اذا اتصال میں اور او انفصال میں آتے ہیں اعمال کے لیے. جی. شب اور لفظ ان اور لفظ اذا اتصال میں اور او انفصال میں آتے ہیں احمال کے لیے. مولا صلی